किताबें लिखी गई, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तिरमिज़ी हो, सब करबला के वाकया के बाद लिखी गई, पहले नहीं लिखी गई। अगर यजीद अच्छा होता, यजीद शरीफ होता, यजीद नमाजी होता, यजीद पारसा होता, तो हदीस की किसी किताब में उसका तज़किरा तारीफ के साथ मिलता, उसका तज़किरा बोलो, उसका तज़किरा तौसीफ के साथ मिलता। लेकिन कसम खुदा की यजीद का तज़किरा हदीस की किसी किताबों में तारीफ के साथ नहीं है, बल्कि बुराई के साथ है। हर किताब में यही बयान किया गया है कि यजीद ये वो इंसान है जिसने काबे का खिलाफ चलवा दिया, यजीद ये वो शख्स है जिसने काबे पर हमला करवाया, जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, जिसने मस्जिद नबी में पखाना पेशाब घोड़ों से करवाया, जिसने मदीने की पाक दामन औरतों के साथ लश्करियों से ज़िनाकारियां करवाई, जिसने शराब को जायज करार दिया, माँ बहनों और बेटी बहू के साथ ज़िना को जायज करार दिया। याद रखो मुसलमान, हर हदीस की किताब पढ़ते चले जाओ, यजीद की तारीफ कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह बुराई मिलेगी। लेकिन जब हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन के होठों को चूमते थे, कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन को कांधे पे लेके चलते थे, कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन के रोने से रो पड़ते थे। ऐ मुसलमान, तो जिस यजीद का तज़किरा हदीस में कहीं भी तारीफ के साथ नहीं है, ये वहाबी कहते हैं यजीद हक पर है, ये देवबंदी कहते हैं यजीद हक पर है। हज़रात सुन लो, इनको नबी से भी नफरत है, इनको नबी से भी अदावत है और आले नबी से भी अदावत है। अगर अदावत न होती तो न नबी की तौहीन करते, न आले नबी की तौहीन करते। मैंने बंबई के भरे हुए मजमे में कहा था, जाकिर नायक ने जब यजीद को हक पर कहा तो मैंने कहा, जालिम कितना बड़ा तू काबिल है कि यजीद को हक पर मान रहा है। जरा ये बता हदीसों कुरान की रोशनी में कि तू हरामी है कि हलाली है। मैंने भरे मजमे में बंबई में कहा था कि हदीसों कुरान की रोशनी में पहले ये साबित कर कि तू हलाली है कि हरामी है, तब मैं जानूंगा कि तू काबिल है, तब तेरी काबिलियत का लोहा माना जाएगा। लेकिन जालिम याद रखो, कभी भी तुम दलील नहीं पेश कर सकते। डॉग मीन्स कुत्ता, राइट मीन्स चूहा पढ़ने वाला हदीसों कुरान को नहीं समझ सकता। हदीसों कुरान को समझने के लिए अहमद रजा जैसी शख्सियत की जरूरत है, हदीसों कुरान को पढ़ने के लिए याद रखो मुजाहिदे मिल्लत जैसी शख्सियत की जरूरत है। हदीसों कुरान को समझने के लिए इश्क चाहिए, मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए, मुस्तफा का प्यार चाहिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, आले नबी की मोहब्बत है, वो कुरान को खूब समझता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। आज पूरी दुनिया से जो लड़ाई चल रही है किस चीज की है? जोर से बोल दो पूरा मजमा। मोहब्बत। किस चीज की है? मोहब्बत। बताओ मुसलमान, आज तक दुनिया में कोई ऐसी तारीख मिलती कि किसी ने किसी पर इतना जुल्म किया हो कि पानी तक बंद कर दिया? अरे बोलो, सद्दाम पे अमेरिका ने जुल्म किया लेकिन पानी बंद नहीं किया। अरे बोलो, इतना बड़ा जालिम तो है लेकिन इतना बड़ा जालिम, उस पर पानी बंद नहीं किया, खाना बंद नहीं किया। लेकिन मेरे हुसैन पर जो सलूक किया गया, कसम खुदा की कयामत तक तारीख में जली हरफों से लिखा जाएगा। दुनिया कहेगी ये कितना बड़ा जालिम था, ये कितना बड़ा नबी का दुश्मन था कि जिसने नबी की औलाद को, वो भी किसी और को नहीं, नबी की औलाद को नबी का ही कलमा पढ़कर, नबी का ही सदका खा करके ये जालिम 3 दिन का भूखा प्यासा रखा और बेदर्दी के साथ रसूलुल्लाह के घराने को शहीद किया। अरे सुनो, उन जवानों को तो शहीद किया ही, फातिमा ज़हरा की जिन बेटियों का चेहरा किसी मर्द ने नहीं देखा होगा, उस जालिम ने शाम और इराक के बाजारों में ऊंट की नंगी पीठ पर बैठा करके हजरत फातिमा ज़हरा की मुक़द्दस बेटियों को बेपर्दा घुमाया। ऐ मुसलमान बताओ, उसी यजीद की तारीफ कर रहे हैं ये वहाबी, उसी यजीद का खुतबा पढ़ रहे हैं ये देवबंदी। अभी भी तो समझ जाओ मुसलमानों, तुम कहते हो कि मुर्गा मछली का झगड़ा है, रोजी रोटी का झगड़ा है। मैंने बाराबंकी के जलसे में एक वहाबी देवबंदी मौलवी बीच में खड़ा हुआ, उसने कहा इधर उधर की बात, तो मैंने कहा सालिम कान खोलकर सुन लो, वाकई तू यजीद की औलाद है। अरे यजीद की औलाद भी यजीद को हक पर नहीं जान रही है, लेकिन तू कितना बड़ा हरामी है कि तू यजीद को हक पर जानता है। अरे सालिम कान खोलकर सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को हक पर जानता है। हम हुसैनी हैं, हुसैन को हक पर जानते हैं, हम हुसैन के गुलाम है, हमारा बाप हुसैन का गुलाम है, हमारा खानदान हुसैन का गुलाम है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी, जोर से बोलो बुराई, जोर से बोलो बुराई
नहीं कर सकता। अब हदीस सुनिए और अंदाजा लगाइए कि कौन हक पर है, कौन हक पर है और अहले बैत का मकाम क्या है। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो मुझको गरमाने के लिए और गर्मी में लाने के लिए आप लोग सोना मत, इसलिए कि मौलाना रब्बानी बार बार नहीं मिलते और मौलाना रब्बानी को भी आप बार बार नहीं मिलते। ये मौका गनीमत है, आप गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। माशाअल्लाह मजमा इतना अच्छा है कि मेरा दिल इतना बड़ा हो गया है। हमारी माँ बहनें भी गौर से सुन रही है, हमारा बच्चा भी गौर से सुन रहा है, हमारे बुजुर्ग भी गौर से सुन रहे हैं और हमारा जवान भाई तो और गौर से सुन रहा है। नारा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन नारा जरूर लगाया करो। नारा लगाने से इश्क बेदार होता है, मुसलमान के जज्बात बेदार होते हैं, मुसलमान का जज्बा पैदा होता है। याद रखो, हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 218 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िही आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्म सलमा फदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा वहसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा वालियुन खल्फा ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब मैं हदीस सुनाता हूँ तो वहाबी पनाह मांगते हैं। मौलाना अख्तर साहब ने कहा कि रब्बानी साहब आप हमारे गुजर में आए थे तो वहाबी ने आपके तकरीर के बाद, आपकी तकरीर के बाद एक बहुत बड़ा इस्तेमाल किया और उन्होंने तकरीर में कहा कि गुलाम रब्बानी को तो 2-4 हदीस याद है, वो तो हम लोगों को देखकर भाग जाते हैं। याद रखो मुसलमान, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, उड़ीसा में हमसे ज्यादा तकरीर किसी की नहीं होती, साल में हर जगह तकरीर होती है। मेरा चैलेंज है कसम खुदा की, अगर 100 हदीस भी मजमे में आकर कोई वहाबी सुना देगा तो मैं मान लूंगा कि उनको भी याद है। लेकिन यहाँ 100 की बात है, रब्बानी को तो 1000 हदीस अरबी में याद है और कितना याद है मुझे नहीं। मसलक आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत मुनाज़िर साढ़े 300 हदीस वहाबी कान खोल कर सुन ले। मैं अपने सूटकेस में लेके चलता हूँ, कॉपी में नोट करके चलता हूँ, क्योंकि हदीस की मोटी मोटी किताब तो लेकर चल नहीं सकता, सफर में बोझ बन जाएगा। मैं अपनी कॉपी में नोट करके चलता हूँ। 350 हदीस 4 कॉपी में नोट है। आप आओ तो दिखा सकता हूँ, जलसे के बाद मेरे हुजरे में आके देख सकते हो। गौर से सुनो मुसलमान, ये तो आपका छोटा भाई है, आपकी जमात के कदमों का धूल है। अरे जब धूल का ये आलम है तो हमारी जमात के फूल का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब धूल को इतनी हदीस याद है तो हमारी जमात के खिलते हुए फूल को कितनी हदीस याद होगी। गौर से सुनिए, अब तर्जमा सुनिए। हजरत अमर बिन सलमा फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं, जोर से बोल दो। हजरत अमर बिन सलमा वो फरमाते हैं कि जब कुरान की ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जब कुरान की ये आयत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, से बोल दो, उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को बुलाया। ऐ फातिमा इधर आओ, ऐ हुसैन इधर आओ, ऐ अली इधर आओ, ऐ हसन इधर आओ। मेरे सरकार ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद बैठाया और अपनी चादर में छुपा। हाउलाई अहलो बैती फज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरुम तत्हीरा। सरकार अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ करने लगे। गौर से सुनना, अपनी चादर में हजरत अली को छुपा लिया, फातिमा को छुपा लिया, हसन हुसैन को छुपा लिया। छुपाने के बाद पैगंबर दुआ करते हैं, या अल्लाह ये सारे के सारे मेरे अहले बैत पा गए, या अल्लाह
یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں، چادر کے نیچے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت پاک ہے۔ اے اللہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر برائیوں کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک کر دے۔ اب بتاؤ مسلمان میری طرف دیکھو، جس کے پاکی کے لیے دعا پیغمبر نے کیا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جس کے طہارت کی شہادت قرآن دے رہا ہو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یاد رکھیے قسم خدا کی ان وہابیوں سے پوچھئے کہ اگر حسین غلط ہے تو پیغمبر کی اس دعا کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت صحیح یا اہل بیت صحیح، یا قرآن کی آیت اگر غلط ہے تو اہل بیت غلط ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی آیت بھی حق ہے اور اہل بیت کی طہارت بھی حق ہے، اہل بیت کی فضیلت بھی حق ہے۔ یہ ظالم وہابی لوگ بولتے ہیں، یاد رکھو مسلمان، اب بھی ہوش میں آؤ، تم لوگ سمجھتے ہو کہ مرغا مچھلی کا جھگڑا ہے، قسم خدا مرغا مچھلی کا جھگڑا نہیں ہے۔ آج بھی وہابی توبہ کر لے تو ربانی ہونٹوں کو چوم لے، ربانی سینے سے لگا لے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو ہمارا باپ بھی ہوگا ہم معاف نہیں کریں گے، ہمارا بھائی ہوگا ہمارا اس سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا رشتہ تو اس سے ہے جس کا رشتہ میرے پیغمبر سے ہے، آل رسول سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بریلی شریف کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اجمیر کا کون ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی سے محبت کرنے والا کون ہے، نبی کا وفادار کون ہے۔ اے کیندرا پارا والو، اگر نبی سے محبت کرنے والا حبش کا رہنے والا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور مکے کا رہنے والا ابو جہل گستاخ ہو تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ سیاسی تھی، کیا تھی؟ ارے بولو، جیسے آج کل ایم ایل اے لوگوں کی، بولو ایم ایل اے لوگوں کی جنگ یا ایم پی کی جنگ، یا ہمارے ہندوستان میں جو الیکشن ہوتا ہے، جتنے لوگ بولو جیتنے کے لیے جتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان سب لوگوں کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو، سیاسی۔ ایسے ہی سیاسی جنگ تھی۔ حضرات ان وہابیوں سے کہیے یہ الزام تم اپنے اشرف علی تھانوی کے بارے میں لگا لینا، اپنے اسماعیل دہلوی کے بارے میں لگا لینا، اپنے باپ دادا کے بارے میں لگا لینا، لیکن یہ الزام نبی کے نواسے کے بارے میں کبھی مت لگانا۔ ارے ظالم، اگر حسین کو حکومت کی تمنا ہوتی، اگر میرا حسین انگلی کا اشارہ کر دیتا تو پورا عرب سمٹ کر ان کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا۔ اگر میرے حسین کو دولت کی تمنا ہوتی، میرا حسین ایک اشارہ کر دیتا تو پورا پہاڑ سونا پڑ سکتا تھا، پورے مدینے کے لوگ حسین کے قدموں میں سونا ڈال سکتے تھے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ قسم خدا کی، میرے حسین کو دولت کی تمنا نہیں تھی، میرے حسین کو حکومت کی تمنا نہیں تھی، میرا حسین کربلا میں سیاست کرنے نہیں گیا تھا، حکومت کرنے نہیں گیا تھا۔ حقیقت کیا ہے سن لو، میرا حسین کربلا میں حکومت بنانے نہیں گیا تھا بلکہ نانا کی شریعت کو بچانے گیا تھا، اور واقعی حسین نے بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ قرآن کہتا ہے رسول آپ کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار، اہل بیت کی الفت۔ یہ بتاؤ آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ زور سے بولو، گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ دیکھو آپ نے دیکھا نا، آپ چادر اوڑھے ہیں پسینہ نہیں آ رہا ہے، پان کھا رہے ہیں پسینہ نہیں آ رہا ہے، تمباکو کھا رہے ہیں پسینہ نہیں آ رہا ہے، لیکن ربانی جب بولنے لگا تو چادر کو بھی پھینکنا پڑا۔ لگتا ہے یاد رکھو حضرات، چادر بھی کھولنا پڑا، چادر بھی ہٹانا پڑا۔ قسم خدا کی نبی کے عشق کی گرمی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی ٹھنڈی اس کو بولو ٹھنڈا نہیں سکتی۔ نبی کا دیوانہ ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے، نبی کا دیوانہ ہمیشہ ارے بولو فل پارم میں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، چادر اوڑھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں جناب، جب میں نبی کی حدیث پڑھنے لگتا ہوں تو ہٹ بھی ہو جاتا ہوں، فٹ بھی ہو جاتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھو، اگر واقعی حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے پھر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ دیکھو میری تقریر بھی سماعت کرو، علماء کی زیارت بھی کرو۔ آپ کے امام صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت کرناٹک سے تشریف لائے ہیں، بڑی اچھوتی صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، ذرا قرآن کا انداز تکلم دیکھو۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا پیار، اہل بیت کی الفت۔ حضرات میں نے شروع میں بیان کیا ہے
کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے بولو ان کی توہین نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہر وقت ان پہ مرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دوسری حدیث تیسری حدیث سنتے جاؤ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ رشتہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ مائک سے رشتہ ٹوٹا ہے، حسین سے رشتہ باقی ہے۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک سن لو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سن لو۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ آپ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، آپ میرا ذہن بناؤ، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا محبت کے 3 درجے ہیں۔ کئے درجے؟ زور سے بولو۔ محبت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ غور سے سنو، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ محبت کا درجہ سب سے پہلا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے، اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم چوری کرتے ہو، تم اس کو گالی دیتے ہو، اس کے نبی کو برا بھلا کہتے ہو، اہل بیت کی توہین کرتے ہو، اللہ پھر بھی لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ کسی پر باب رزق بند نہیں کرتا، اپنے نافرمان بندوں کو بھی روزی دیتا ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ سرکار فرماتی ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس سے ہر حال میں محبت کرے۔ کیا کرے؟ زور سے بولو۔ اٹھک بیٹھک نہ کرو ورنہ میں تقریر بند کر دوں گا۔ مولانا ربانی کی جب تقریر ہو تو اٹھک بیٹھک نہ ہو، ورنہ میرے دل میں اٹھک بیٹھک پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ غور سے سنو، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ زور سے بولو۔ محبت کا درجہ کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ یہ تو پہلا درجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ لیکن دوسرا درجہ کیا ہے؟ سنیے، سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے، اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے کرو، اور اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی الفت کرو۔ حضرات یہ بتاؤ ہم اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں پیار کرتے کہ اہل بیت کا لباس بڑا خوبصورت ہے، اہل بیت کا بولو اہل بیت کا کپڑا بڑا خوبصورت ہے۔ ہم کپڑوں سے پیار نہیں کر رہے ہیں، اہل بیت کی نسبت سے پیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو حضرات، اہل بیت کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، اچھا یہ بتاؤ دنیا میں صرف جنگ کربلا ہوئی یا اور بھی جنگیں ہوئی؟ زور سے بولو۔ اور بھی جنگیں ہوئی۔ جنگ بدر ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جنگ خیبر ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جنگ خندق ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جنگ احد ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، صرف اڑیسہ نہیں، جیسے چاند نظر آیا پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے، پوری دنیا میں حسین کے دیوانے کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ ہر گلی میں دیکھو، ہر کوچے میں دیکھو، بچوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہی ہے، جوانوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں، بوڑھوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں کیا صرف حسین ہی شہید ہوئے ہیں یا اور بھی شہداء گزرے ہیں؟ لیکن اور شہداء کا نام اتنا کیوں نہیں لیا جاتا جتنا حسین کا ڈنکا بجتا ہے؟ حسین کے نام پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ یاد رکھو حضرات، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ حسین کا خون نبی کا خون ہے، حسین کا لہو مصطفیٰ کا لہو ہے۔ کربلا میں یزیدی نے حسین کو قتل نہیں کیا، حقیقت میں پیغمبر کو قتل کیا ہے، حقیقت میں
حسین کا خون نہیں پیغمبر کا خون بہایا ہے، حسین کا خون نہیں نبی کا خون بہایا ہے، اور نبی کا خون جہاں پہ گرے گا دیوانے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بخاری شریف کا واقعہ سنتے چلو، لیکن آپ لوگ غور سے سننا، لیکن پورا مجمع ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ بخاری شریف کا واقعہ سنیے، ہمارے حضرت بھی تشریف فرما ہے، کرناٹک کے بہترین مقرری عمدہ خطیب تشریف فرما ہے، جو پہلی بار اڑیسہ کی دھرتی پر تشریف لائے ہیں۔ ان کے چہرے کی زیارت کرو، ان کا کردار مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، ان کی گفتار محمد مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ آپ حضرت امام و خطیب کی بھی زیارت کرو، ہمارے دیگر علماء تشریف فرما ہے، یہ ہمارے عزیز گرامی حضرت حافظ و قاری مولانا نقیب العلماء حافظ اختر صاحب بھی تشریف فرما ہے، جو پہلے کچھ اور بولتے تھے اب تو ایسا بولتے ہیں کہ اڑیسہ میں کسی نقیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بہت اچھا نقیب آپ کے علاقے میں مل گیا ہے، تم 3000 دے کر نقیب کو کیوں بلاؤ گے؟ آپ انہی کو بلاؤ۔ یاد رکھو قسم خدا کی، اپنے علاقے کے لوگوں کو پہلا درجہ دو، یہ محبت کا حق یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پہلے نمبر دو، کیونکہ یہی تمہاری عزت بچاتے ہیں، یہی تمہاری آبرو بچاتے ہیں، یہی تم کو ہر وقت کام آتے ہیں۔ اس لیے ان کو ضرور، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے حافظ صاحب ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، یاد رکھو اپنوں کو بھی یاد رکھا کرو۔ پورا مجمع ایک بات اور سنتے چلو، محبت سے پہلے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سنتے چلیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا، زور سے بولو، کہاں بھیجا؟ اے موبائل والے، میں تصویر کھنچوانے نہیں آیا ہوں، حدیث سنانے آیا ہوں۔ اور سے سنیے، صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ حضور کی بارگاہ میں۔ کہاں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ محمد کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہیں۔ ہم محمد کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم محمد کا خون بہا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم محمد پہ فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ ادھر دیکھو، چھپ کر کیا دیکھا کہ میرے حضور وضو کر رہے ہیں، میرے حضور وضو کر رہے ہیں۔ ان جاسوسوں نے چھپ کر کیا دیکھا کہ جب میرے حضور وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی جب زمین پہ گر رہا تھا تو صحابہ گرنے نہیں دے رہے تھے، آپس میں لڑ کر آگے بڑھ کر کوئی چلو میں لے کے آنکھوں میں مل رہے ہیں، کوئی چلو میں لے کے چہرے میں مل رہے ہیں، کوئی چلو میں لے کے سینے میں مل رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے برتنوں میں جمع کر رہے ہیں، کوئی شیشیوں میں جمع کر رہے ہیں، جس کو جو مل رہا ہے وہی اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اللہ غور سے سنیے، جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ نکلے ڈر کے مارے، اور لوگوں سے جا کے کہہ دیا کہ بھول جاؤ کہ تم محمد کو قتل کر ڈالو گے۔ ارے ان کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھر ہے، لیکن ان کی محبت ایسی ہے، ان کی دیوانگی ایسی ہے، ان کی مستانگی ایسی ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو محمد کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ محمد کا لہو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس کا نام محبت ہے۔ محبت کا کیا درجہ؟ زور سے بولو، 3 درجہ۔ پہلا درجہ کہ اللہ سے محبت کرو، دوسرا درجہ کیا؟ زور سے بولو، نبی سے محبت کرو، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولیے کہ آل نبی سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ دیکھو حضرات، آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، التحیات پڑھتے ہو؟ زور سے بولو، التحیات پڑھتے ہو؟ التحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل کون ہے؟ ارے بولو، وہابیوں سے پوچھو کہ یہ آل کون ہے؟ اور اگر حسین غلط ہو تو آل محمد کا ذکر ہی غلط ہو جائے گا۔ ارے بولو، نبی نے درود پڑھنا، نماز میں درود پڑھنے سے نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر آل رسول غلط ہو اور غلط لوگوں کا نماز میں ذکر کیا جائے، ان پر درود پڑھا جائے، لیکن حضرات آل رسول غلط نہیں ہے، وہابی غلط ہے، آل رسول غلط نہیں ہے، یہ دیوبندی غلط ہے جو اپنی غلط ذہنیوں سے کام لے رہا ہے۔ میرا حسین تو کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے۔ ارے بولو، اگر حسین غلط ہوتے تو آج پوری دنیا میں دیکھو، غوث اعظم حسین ہی کی تو اولاد ہے، غریب نواز حسین ہی کی تو اولاد ہے، زین العابدین حسین ہی کی تو اولاد ہے، مخدوم سمنہ حسین ہی کی تو اولاد ہے۔ جہاں جہاں بزرگوں کا مزار چمک رہا ہے وہ حسین ہی کی زیادہ تر اولاد نظر آ رہی ہے۔ حق ہے۔ کربلا میں یزید گیا تھا مٹانے کے لیے، بولو مٹانے گیا، لیکن سنیے، جو مٹانے جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ ایک بات سن لو، ایک وہ دن بھی ہندوستان میں آنے والا ہے، اور ہندوستان نہیں پوری دنیا میں، جلدی بولو، پوری دنیا میں وہ دن آنے والا ہے کہ قسم خدا کی گستاخ رسول کو دوڑا دوڑا کر ہم لوگ نہیں، غیر لوگ ماریں گے۔ کون ماریں گے؟ زور سے بولو، غیر لوگ ماریں گے۔
और इन लोगों को दाढ़ी और टोपी में रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला गुस्ताखों को सजा देगा। आपको मालूम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कितनी खींचातानी चल रही है? इधर देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कितनी खींचातानी चल रही है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान कह रहा है आतंकवादी को वापस करो, आतंकवादी को हवाले करो। अच्छा, पाकिस्तान से पूछा गया कि ये आतंकवादी कौन लोग हैं, तो जानते हो आज से 4 महीना पहले, आज से 6 महीना पहले पाकिस्तान का एक सफीर अमेरिका गया था। उसने बरजस्ता यही कहा कि देवबंदी जमात को बंद कर दिया जाए, वहाबी को बंद कर दिया जाए, खुद आतंकवादी बंद हो जाएंगे। ये मसूद अजहर कौन है? वहाबी है। ये उसामा बिन लादेन कौन है? ये वहाबी है। ये मुल्ला उमर कौन है? ये वहाबी है। आज तक जितने भी आतंकवादी के नाम से, याद रखो, पूरी दुनिया में नाम आए, वो कोई सुन्नी आलिम नहीं मिलेगा। ये सब बदअकीदे मिलेंगे, ये सब गुस्ताखे रसूल मिलेंगे। याद रखो मुसलमान, अमेरिका नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कानून नाफिज होने जा रहा है कि ये वहाबी जमात नजर नहीं आएगी, ये देवबंदी जमात नजर नहीं आएगी। याद रखो, पूरे का खात्मा होगा, लेकिन इंतजार करो, हम खात्मा नहीं करेंगे। हम तो मुफलिस है, नाचार है, हम तो जबान ही से बोल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा दौर आने वाला है कि तलवार बोलेगी, गोली और पिस्तौल बोलेगा। इसलिए याद रखो मुसलमान, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। जैसे हक पर हो वैसे हक पर रहो। हम लोग नए नहीं है, हम लोग तो 1400 बरस पुराने हैं। नए ये लोग हैं, इनका बाप नया है, इनकी जमात नहीं है, इनका खानदान नया है। हम लोग तो इतने पुराने हैं कि 700 बरस पहले गरीब नवाज हमारे ही थे, हजरत गौसे आजम हमारे ही थे, मखदूम सिमना हमारे ही थे, जितने बुजुर्गाने दीन है सब हमारे हैं। हमारा कोई नया अकीदा नहीं है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो खुद मेरे मुस्तफा का अकीदा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। याद रखो, आज लोग पैसा दे दे कर वहाबी बना रहे हैं, पैसा दे दे कर लोगों को खरीद रहे हैं। ऐ मुसलमान, तुम्हारे पास अगर ईमान है और कोई पैसा लेकर आए तो कहो कि दौलत तुमको मुबारक हो, हमको गुर्बत मुबारक हो, तुमको सऊदिया का रियाल मुबारक हो, हमको आमना का लाल मुबारक हो। हमें तो आमना का लाल चाहिए, हमको आले रसूल चाहिए। हजरात, तो मोहब्बत का पहला दर्जा क्या है? जोर से बोलो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दूसरा दर्जा क्या है? जोर से बोलो, नबी से करो। और तीसरा दर्जा क्या है? जोर से बोलो, आले बा अहले बैत पाक मुस्तफा से करो। अब एक और हदीस सुन लो, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। लाइट आ गई, आप घबराइएगा नहीं। मेरी तकरीर के बाद आपको मुशायरे का प्रोग्राम सुनना है। 10 मिनट और मेरी तकरीर सुन लो, कहोगे तो बढ़ा दूंगा, वरना मैं अपनी तकरीर को 10 मिनट में सिमट लूंगा। बोलो हजरात, बढ़ाऊं? अगर बढ़ाने की इजाजत है तो जब तक पूरा मजमा हाथ नहीं उठाएगा मैं बढ़ूंगा नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो एक मर्तबा और इसी तरह हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब बड़ी मशहूर हदीस सुन लो, वहाबी की नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे पाएंगे। हदीस का हवाला नोट कर लो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 569, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 218 की हदीस सुन लो। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफा व हुवा अला नाक़तिहिल क़सवा यख्तुब फसमिअतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। लाइन बोलो, ये लाइट तो डिस्टर्ब कर रही है लेकिन हमारा भाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मैं इस लाइट से बेजार हूँ लेकिन आपको तकरीर सुनाने के लिए तैयार हूँ। घबराइए नहीं, लाइट पे मत जाओ। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत, बोलो, जश्न है, नबी की महफिल है, हुसैन का जिक्र है, बड़ी मशहूर हदीस है, गौर से सुनिए। अच्छा ये बताओ, हुजूर ने कितनी मर्तबा, जमा बोलो, मौलाना लोग भी बोले, कोई आपसे पूछे कि हुजूर ने कई बार हज किया तो क्या कहो? जोर से बोलो। हजरत फरमा रहे एक बार। अब बिल्कुल सही है, मेरे सरकार ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज किया। कितनी मर्तबा? जोर से बोलो। एक मर्तबा हज किया, और वो भी कब किया? इधर देखो, जिस साल मेरे सरकार दुनिया से चल बसे, पर्दा कर गए, निगाहों से ओझल हो गए, उसी साल मेरे सरकार ने हज किया। लेकिन सुन लो मुसलमान, मेरे सरकार जब हज के लिए गए तो देखो पैगंबर का
علم غیب دیکھو، پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ اس سال میں جانے والا ہوں، اس سال میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ میرے پیغمبر حج کے دوران عرفہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے تقریر فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مصطفیٰ تقریر کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ وہ کون سی تقریر ہے؟ غور سے سنیے، حدیث میں آیا ہے، میرے سرکار نے فرمایا، او صحابہ ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، او صحابہ ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، تم لوگ گھبرانا نہیں کہ نبی جب چلے جائیں گے تو ہماری رہبری کون کرے گا، ہماری پیشوائی کون کرے گا، ہمیں شریعت کی بات کون بتائے گا، ہماری دیکھ بھال کون کرے گا۔ او صحابہ میں جا رہا ہوں ضرور، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے، ان دونوں کو پکڑے رہنا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ او صحابہ گھبرانا نہیں، میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا چیزیں؟ زور سے بولو۔ ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان دونوں کو پکڑے رہنا۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ پکڑے رہنا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کا دو مطلب ہے۔ کیا مطلب؟ زور سے بولو۔ دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، او صحابہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کربلا کے میدان میں میری اولاد پہ پانی بند کیا جائے گا، میری اولاد پہ دانا بند کیا جائے گا، میری اولاد کا خون بہایا جائے گا، جتنے یزیدی ہوں گے سب اہل بیت کے دشمن ہوں گے۔ او صحابہ اس وقت اہل بیت کو پکڑے رہنا، یہی قرآن کے مطابق ہوں گے۔ ایک تو مطلب سنیے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اس لیے پیش کیا کہ دنیا میں کسی اور کو پیش کیا جاتا تو بولو وہ چلے جاتے تو قرآن اکیلا رہ جاتا، لیکن مصطفیٰ نے تو چھوڑ کر بھاگ جاتا، ہمت ہار جاتی۔ لیکن یہ میرا گردہ ہے جو میں ڈٹا ہوا ہوں، بہرحال میں آپ کا خیال رکھ رہا ہوں، تو میرا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ رکھنا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ دیکھو میں پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں، میں پسینے سے بھیگ چکا ہوں، تو آپ کو میرا بھی خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے مائک کی آواز جب کٹ جاتی ہے تو رشتہ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، آپ جانتے ہیں حوصلہ پست ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو میری محبت ہے جو میں پھر بھی حوصلہ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ گھبرائیے نہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ پیغمبر نے اپنی اولاد اہل بیت ہی کو قرآن کے ساتھ کیوں پیش کیا؟ حضرت ابو بکر موجود تھے، ان کو کیوں نہیں پیش کر دیا؟ عمر موجود تھے، ان کو کیوں نہیں پیش کر دیا؟ کسی اور صحابی کو کیوں نہیں پیش کر دیا؟ تو یاد رکھو پیغمبر جانتے تھے کہ اگر قرآن کے ساتھ صدیق کو پیش کرتا ہوں، صدیق چلے جائیں گے تو قرآن تنہا رہ جائے گا، عمر چلے جائیں گے تو تنہا رہ جائے گا، عثمان چلے جائیں گے تو قرآن تنہا رہ جائے گا، کسی اور صحابی کو پیش کرتا ہوں، صحابی جب چلے جائیں گے تو قرآن تنہا رہ جائے گا۔ میرے پیغمبر جانتے تھے کہ میری اولاد دنیا میں قیامت تک باقی رہے گی، کربلا میں تو لوگ مٹانے جائیں گے لیکن میری اولاد مٹے گی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں قیامت تک باقی رہے گی۔ مصطفیٰ نے اولاد کو اس لیے پیش کیا کہ جب جب قرآن پہ حملہ ہو، اگر کوئی حفاظت کرے یا نہ کرے، میری اولاد ضرور حفاظت کرے گی، میری اولاد قرآن کی حفاظت ضرور کرے گی۔ یاد رکھو حضرات، اور قرآن کی حفاظت اہل بیت نے اس طرح سے کیا ہے کہ قسم خدا کی صبح قیامت تک ہمارا قرآن محفوظ رہے گا۔ خود رب باری کا قول ہے، بولو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات اب تیسری چوتھی حدیث سنو، اجازت ہے؟ دیکھو بھائی اجازت ہے، میں صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ مائک نے 2 مرتبہ ڈسٹرب کیا، مجھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن ہٹا نہیں، ڈٹا ہوا ہوں۔ آپ پورا مجمع اگر ایک اور